ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں ایسی نازل ہوتی ہیں کہ صاحب مزار کے قریب جا کر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ روزانہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا تو میں امام اعظم کے دربار میں حاضر ہوتا، 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ امام اعظم کے صدقے میں کرم فرماتا اور میری مشکل آسان ہو جاتی۔ آگے فرمایا فمن حج البیت او اعتمر، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، یعنی صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ حج کرے یا عمرہ کرے اسے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنی چاہیے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف تھا، اور جو مروہ پر بت تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اصاف یہ مرد تھا اور نائلہ عورت تھی۔ ان دونوں نے اس مقام پر غلط کام کیا تھا تو اللہ کا قہر ان پر نازل ہوا اور یہ پتھر بن گئے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ تو اس زمانے کے لوگوں نے صفا و مروہ پر ان پتھروں کو رکھ دیا تاکہ لوگ اصاف اور نائلہ کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں اور آئندہ کوئی اس مقام کے اور حرم شریف کے تقدس کو پامال نہ کرے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا، لوگ بھولتے گئے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ ماضی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ کیوں رکھے گئے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں یہ ڈالا کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ اس لیے رکھے ہیں کہ یہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو کفار جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے اور سعی کے دوران ان بتوں کی پوجا کی وہ نیت کرتے۔ عہد اسلام میں بت تو توڑ دیے گئے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو یہ بت توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں پر مشرکانہ فعل کرتے تھے اس لیے مسلمانوں کو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا گرا ہوا کہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے تمہیں مشابہت کا اندیشہ نہیں۔ اور جس طرح کعبے کے اندر زمانے جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کا طواف درست رہا۔ خانہ کعبہ دین کے شعائر میں سے ہے، اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا مروہ کے دین کے شعائر ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ تمہارا جو عمل ہے وہ بالکل درست ہے، اور جو انہوں نے یہاں بت پرستی کی یا وہ جس نیت سے وہ کرتے تھے تمہارا وہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے ان باتوں کو لوگوں کے لیے کتاب میں واضح بیان کر دیا۔ اولئک یلعنہم اللہ،
یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی لعنت فرماتا ہے، یعنی جو روشن باتوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ یہ چیزیں لوگوں پر واضح ہو چکی ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔